السلام علیکم ناظرین. عمران خان اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا ہے. یا آپ سچ یعنی بھلائی کے ساتھ ہوتے ہیں یا آپ برائی کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ اکثر یہ بات دہراتے رہتے ہیں عمران خان صاحب، اور کہتے ہیں کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا. مگر آج میری نالج میں پیوٹن کے حوالے سے اسی اس کو لیتے ہوئے بہت ہی اہم، امپورٹنٹ اور دل کو لگنے والی بات کی ہے. پیوٹن کا کہنا ہے کہ بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، یا آپ ایک غلام قوم ہوتے ہیں یا ایک آزاد قوم ہوتے ہیں. نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا ہے. یہ بات عمران خان کے حوالے سے، جو کہ بھلائی اور برائی کی طرف سے تھا، مگر یہ بات پیوٹن کی میرے دل کو اس حد تک لگی کہ موجودہ حالات میں جب میں ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی بات ایک دم تیر کی طرح لگی کہ واقعی پیوٹن نے اس بات کو، عمران کی کہی ہوئی بات کو کہاں جا کے جوڑا ہے اور اس کے کیا کیا نتائج ہوتے ہیں. عمران خان اسی پالیسی کے تحت، حتیٰ کہ اس نے یہ الفاظ نہیں کہے تھے، مگر اس کا ایک طریقہ کار تھا کہ بھئی آزاد قومیں ہم آزادانہ فیصلے کریں گے. غلامی تو اس کی نیچر میں ہے ہی نہیں. وہ کرکٹ میں بھی ہوتا تھا تو وہ کبھی بھی جو ہے نا بورڈ کی یا اس کی کبھی غلامی، مگر آزاد نیچر. اور یہ اس نے سب سے پہلے جب اس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جب جنرل اسمبلی میں گیا تو آپ نے بھی سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ عمران خان کو جنرل اسمبلی میں تقریر کرنے کے لیے مختلف ڈرافٹ دیے گئے تھے، مگر اس نے وہاں پہ جو تقریر کی، اسلاموفوبیا، یہ جو فلوئنگ کیپٹل یعنی جو غریب ملکوں سے جو کرپشن کے ذریعے جو پیسہ جاتا ہے امیر ملکوں کی طرف، پھر سب سے بڑا جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے سلسلے میں جو مغرب نے جو رویہ اپنایا ہے، وہ یقیناً ویسٹرن ورلڈ کے لیے تو کبھی بھی یہ ایسی باتیں سننا گوارا تو دور کی بات، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان یا پاکستان جیسے ملک سے اس طرح کی باتیں ان کو سنائی جائے. مگر عمران خان نے ایک آزاد، کہ بھئی ہم غلام نہیں ہیں اور آزاد ملک ہے تو ہم آزادانہ بات کریں گے. وہاں کوئی نیوٹرل والا رویہ، اگر نیوٹرل والا رویہ یہ تو یہ ہوتا کہ وہاں دو چار رسمی سے جملے ادا کر کے بات نکل جاتا. جیسے اکثر نواز شریف، زرداری، یہ لوگ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ایک آدھ جملہ ہلکا سا بول کے نکل جاتے ہیں. تو پیوٹن کی بات یہ بالکل دل کو لگی کہ یا تو ملک آزاد ہوتا ہے یا غلام ہوتا ہے، نیوٹرل نہیں ہو سکتا، اور نیوٹرل رہا بھی نہیں جا سکتا. اب آزاد ہوا تو آزادی کی کچھ کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور غلام بھی ہوتا ہے تو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو آزاد قومیں آزادی کی قیمت دینا پسند کرتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟
اگر آپ میری رائے سننا چاہتے ہیں تو میں دو ٹوک کہوں گا کہ ہم غلام قوم ہیں، غلامانہ ذہنیت کے لوگ ہیں. ہمارے ساتھ واضح سامنے سب کچھ ہو گیا. خیر ٹھیک ہے، عمران نے کچھ بات چیت کی تو اس پہ عمران کا ساتھ دیا اور سب کچھ ہوا، مگر آزاد قومیں اگر ہوتی ہے نا تو ویٹ اینڈ سی والا رویہ نہیں ہوتا. اگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم آزاد، میں بشمول میں بھی اپنے آپ کو اس وقت آپ اسی کٹہرے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آزاد ہوتا تو میں نکل کھڑا ہوتا، کہتا نہیں، ہمیں نہیں چاہیے یہ امریکہ کی غلام یا امریکہ اور مغرب کی غلام حکومت نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے آزاد، جو ایک خود مختار ملک کو ریپریزنٹ کرے، وہ چاہیے. ہمیں وہ حکومت نہیں چاہیے، ہمارا حکمران ہم نہیں برداشت کر سکتے جو غلامانہ ذہنیت رکھتا ہو. آپ ہمارے سامنے ان کی غلامانہ ذہنیت، ان کی ساری چیزیں دن بدن سامنے آتی جا رہی ہے، مگر ہمارا کوئی ری ایکشن نہیں ہے. کوئی ہمارے پیٹ کا پانی تک نہیں ہلتا، اتنا کچھ ہو رہا ہے مگر نہیں، کوئی ری ایکشن نہیں ہے. اگر آزاد ہوتے تو فن لینڈ کی طرح ہوتے کہ اس کا ایک وزیر اعظم اگر اس کا پاناما میں نام آ گیا، قوم جا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھ گئی اور کہا کہ بھائی آپ استعفیٰ دو اور اپنے آپ کو کلیئر کراؤ، اور پھر اس کے بعد اگر کلیئر ہو گئے تو آپ پھر سے ہمارے اس پہ فن لینڈ نہیں، آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کے، اور اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک کہ اس کے پرائم منسٹر نے استعفیٰ نہیں دیا تھا. اس طرح بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں، مگر افسوس کہ پاکستان سے مجھے آپ کو کوئی مثال دینے کے لیے مجھے نہیں مل سکی. کیوں کہ جب غلام چنا جاتا ہے تو وہ غلام ایسا چنتے ہیں کہ جس کی کوئی نہ کوئی دکھتی ہوئی رگ ان کے ہاتھ میں ہو. اور ہم نے دیکھ لیا 60% کابینہ کے وزراء جو ہے وہ ضمانتوں پہ ہے. خود ہمارا وزیر اعظم، ملک کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ، وہ خود ان کی جائیدادیں باہر ہے، تو ان کی دکھتی ہوئی رگیں تو ان کے پاس ہے. زرداری فیملی یعنی بلاول، یہ ان کے ساری جائیدادیں باہر کے ملکوں میں پڑی ہوئی ہے. مگر ہم اسی چکر میں ابھی تک الجھے ہوئے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے. زیادہ سے زیادہ ہم نے جا کے سوشل میڈیا پہ کچھ جو ہے نا ٹرینڈ چلا دیے، مگر قوم نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا. کوئی ایسا زندہ قوموں والا جس پہ اس کے اوپر 60 روپے 30 روپے کے یہ 2 بار پیٹرول پمپ گرا دیے، کچھ نہیں ہوا. الیکٹریسٹی میں قیمتیں بڑھ گئی، کچھ نہیں ہوا. گیس کی قیمتیں بڑھ گئی، کچھ نہیں ہوا. اس کے گھی کی، آٹے کی، مگر کچھ نہیں ہوا. سب کچھ پیتے گئے اور پتہ نہیں کیا انتظار کرتے رہے. تو یہ آزاد قوم میں تو ایسا برداشت نہیں کرتی. آزاد قوم تو سڑکوں پہ نکل آتی ہے، اسلام آباد پہ پارلیمنٹ میں پہنچتی ہے، کوئی جلاؤ گراؤ کچھ نہیں، جا کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ایک آزاد خود مختار
ملک ہے اور ہمیں ایک آزاد لیڈر چاہیے جس کی کوئی دکھتی ہوئی رگ باہر کے ملکوں میں نہ ہو۔ آپ عمران خان کو نہ لیں، مگر کم از کم 22 کروڑ میں کوئی ایک تو ہوگا نا ایسا کہ جس کو کہیں کہ نہیں بھائی تم آ جاؤ، مگر ہمیں قبول نہیں ہے، مگر ہم نہیں کر سکتے۔ یہ اس کے اوپر حقیقت ٹی وی نے بہت اچھا مطلب ڈیفائن کیا ہے، مگر مجھے یہ جملہ اس کا پیوٹرن کا کہ جو اس نے عمران کے جملے کو لے کر جو کنورٹ کیا ہے، وہ ایسا لگا کہ وہ میرے لیے ہی کہا گیا ہے، وہ آپ کے لیے ہی کہا گیا ہے، وہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے کہا گیا ہے کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا ہے، یا تو آپ کو آزاد ہونا پڑتا ہے یا غلام۔ اب میری اس کہی ہوئی بات پر آپ خود سوچو کہ ہم آزاد تو نہیں ہیں، ہم غلامی ہیں نا۔ ہاں ایک چیز ہے کہ اگر یہ اس کا بہت اچھا یہ ویلاگ ہے، اس کا میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، حقیقت ٹی وی کا، آپ اس کو سنیں، شاید آپ کی بھی غیرت میری طرح جاگ جائے اور سوچے کہ ہمیں اپنے آپ کو آزاد ثابت کرنے کے لیے جو کرنا ہے وہ کر گزرنا ہے، انتظار نہیں کرنا۔ السلام علیکم۔ پاکستان پائندہ باد۔